بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کا معاملہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور طلاق کے پروسیجر یا اس کے طریقہ کار سے عدم وافقیت کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگ اپنے لیے بہت زحمت پیدا کر لیتے ہیں، اور چونکہ بعض لوگوں کا اکثر یہ خیال ہے کہ طلاق ہوتی ہی تب ہے جب 3 مرتبہ طلاق کہا جائے، اور اس کے وہ ریپرکشنز، اس کے نتائج سے وہ واقف نہیں ہوتے اور غصے میں آ کے یا بعض دفعہ نہ جانتے ہوئے کہہ بیٹھتے ہیں، تو اس کا پھر ایک بہت ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 3 طلاق دے دیں ایک ہی وقت میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کنسیڈر اوپینین کے طور پہ اور باقاعدہ سوچ سمجھ کے اپنے ان حقوق، ان رائٹس کو استعمال کیا ہے، تو پھر بیوی آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ پھر کسی اور شخص سے شادی کرے، اور پھر وہ شخص عام حالات جو پیدا ہوتے ہیں طلاق کے معاملے میں اگر وہ پیدا ہو جائیں تو پھر وہ اس کو طلاق دے اور پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ چونکہ لوگ عام طور سے اس کے بارے میں واقف نہیں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق ہوتی ہی اس وقت ہے جب 3 دفعہ طلاق کہا جائے، اور بعض دفعہ لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں کہ طلاق تو بہرحال ایک ہی مرتبہ دینی جانی چاہیے، اور تو غصے میں آ کے وہ 3 دے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ پھر اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو بہت سارے مقدمات ان وائلیشن کے آئے، یعنی وہ طلاق کے کیسز کے پروسیجر سے واقف لوگ نہیں تھے یا واقف تھے تو انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا، تو ہمیں ان کیسز میں جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ مگر جو بنیادی بات واضح رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ طلاق اگر دینی ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ جان لینا چاہیے کہ طلاق ایک ہی مرتبہ دی جائے گی، طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ کہا جائے گا، اور اس طلاق کے لفظ کے کہنے کے بعد پھر خاتون جو ہے وہ عدت گزارے گی، اور ایک شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اس عدت کے دوران اپنی بیوی کو اپنے پاس لوٹا لے۔ البتہ اگر وہ دوسری مرتبہ بھی اس حق کو ایکسرسائز کر لیتا ہے، نوبت اس کی پہنچ جاتی ہے کہ اس کو تیسری مرتبہ زندگی میں یہ موقع آتا ہے طلاق دینے کا، تو پھر بیوی بہرحال ہر حال میں اس سے سپریٹڈ ہو جائے گی، اس سے ڈیورس ہو جائے گی، الا یہ کہ جیسے میں نے کہا قرآن مجید نے ایک پروسیجر آؤٹ لائن کیا ہے۔ تو چونکہ لوگ عام طور سے اس سے واقف نہیں ہوتے، وہ غصے میں آ کے یا عدم واقفیت کی وجہ سے 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، تو پھر اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض اس میں ہمارے علماء کی رائے ہے بعض پہلوؤں سے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں پھر ہر حال میں نافذ کر دی جائیں گی۔ اس کے برعکس اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے دی گئی طلاق کو 2 طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور میں اس میں شامل کر لوں گا خلفائے راشدین کے تعامل کو بھی۔ انہوں نے بھی اس کو جب اپنے سامنے رکھا تو اس کو جو حل کرنے کے پھر 2 ہیں جو بنیادی طور پر سولوشنز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم طلاق کے معاملے میں نیت کا اعتبار کریں گے، یعنی جو انٹینشن ہے طلاق دینے والے کی، شوہر کی، اس کو ہم جانیں گے۔ گویا ایک جج جو ہے جب اس طرح کا معاملہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ اس خاوند سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے اگر یہ طلاق 3 مرتبہ دے بیٹھے ہو، کیا غصے میں دے بیٹھے ہو یا عدم واقفیت کی وجہ سے دے بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ اور اگر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غصے کی وجہ سے طلاق دے بیٹھے اور سرے سے طلاق دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا، یا مثال کے طلاق دینے کا ایک دفعہ طلاق دینے کا ارادہ تھا اور غصے میں 3 دے بیٹھے، تو ان سب کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کا حلفی بیان، یعنی شوہر کا جو حلفی بیان پہ اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کبھی غصے میں نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، یعنی غصے کے معاملے میں طلاق نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہونا چاہیے کہ انسان کی حتمی اور باقاعدہ رائے ہونی چاہیے، اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے، تو پھر ان کا بیان لیا جائے گا کہ تم جو 3 طلاقیں دے بیٹھے ہو یا اس سے بھی زیادہ دے بیٹھے ہو، تمہارا مقصد کیا تھا، کہ غصے میں دے بیٹھے ہو یا عدم واقفیت میں دے بیٹھے ہو۔ تو جو بھی سچویشن سامنے آئے گی اس کے لحاظ سے جج جو ہے وہ پھر اس طلاق کا فیصلہ کرے گا۔ اس سلسلے میں جو دوسری ہمیں رہنمائی ملتی ہے عمر کے زمانے میں، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت سارا طلاق کے معاملے میں بے پرواہ ہو گئے ہیں اور طلاق دے بیٹھتے ہیں غصے میں آ کے یا جان بوجھ کے، اور پھر توجیہ کرتے ہیں جی کہ ہم تو ایک ہی طلاق دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جو شخص 3 طلاقیں دے گا تو میں اس کی تینوں کی تینوں نافذ کر دوں گا، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا کہ اس کی بیوی پھر ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی ہے، وہ اسے اب رجوع نہیں کر سکتا تا وقت کہ وہ پھر پورا جو پروسیجر میں نے شروع میں آؤٹ لائن کیا تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اور وہ بھی ظاہر ہے کسی پلانڈ طریقے سے نہیں بلکہ جو نیچرلی ریزم سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق یہ سارا معاملہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کے کہ طلاق کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر یہ 3 طلاقیں لوگوں نے کہی ہیں تو اس کو ہم پھر ہر حال میں ایک ہی مانیں گے، اس لیے کہ لوگ اس معاملے میں مثال کے طور پہ زیادہ واقف نہیں رہے، یا ان کی جو اس معاملے میں طلاق سے نہ آگہی ہے، عدم واقفیت ہے، اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک لیجسلیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 3 طلاق کو ہر حال میں ایک ہی مانا جائے۔ تو چنانچہ ہم ان نٹشل یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کو غلط طریقے سے اگر دیا جائے یا 3 طلاقوں کو اکٹھا دے دیا جائے تو اس کو ٹیکل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر حال میں انٹینشن، جو اس کی نیت ہے خاوند کی، وہ معلوم کی جائے اور اس نیت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اسٹیٹ ایک لا پاس کر دے گی، ایک لیجسلیشن کر دے گی، اور یہ لیجسلیشن بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی گردانا جائے، 3 ہی مانا جائے،
اور دوسری ہو سکتی ہے کہ ان تین کو پھر ایک ہی مانا جائے، اور جو بھی اس لحاظ سے لیجسلیشن ہوگی پھر معاملہ پھر جج اسی کے لحاظ سے کرے گا، اور اس معاملے میں پھر نیت کا پابند نہیں ہوگا۔ بہرحال ان دونوں میں سے جو بھی رستہ اختیار کیا جائے اس کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور خود بھی اس کی مہم چلانی چاہیے کہ اگر یہ نوبت خدا نخواستہ آ جائے کہ آپ کو بیوی کو طلاق دینی پڑ جائے تو پھر اس کا صحیح پروسیجر جان کر ہی یہ دی جائے، کیونکہ اگر غلط طریقے سے طلاق دی جاتی ہے تو بعض دفعہ پھر وہ بہت سارے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔